ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ آج 7 مارچ 2021 کو قرآن کلاس نمبر 70 نمبر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء کی آیت نمبر 41 سے آنورڈ انشاءاللہ سٹارٹ لیں گے۔ میرے بھائیو، یہ جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 41 ہے، یہ ایک کریٹیکل ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، اور وہ ہے شہادت علی الناس، لوگوں پر اللہ کے لیے گواہی دینا، جو کہ پرائمری فریضہ وقت کے پیغمبر کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا وقت کا کوئی بھی پیغمبر ہو علیہم السلام اجمعین، ان کے جو اصحاب ہیں، اور پھر ان کے آگے تابعین، اور اسی طریقے سے نسل در نسل امت میں یہ ذمہ داری ٹرانسفر ہوتی ہے۔ اور ختم نبوت کی برکت سے تو اسپیسیفکلی ہماری اس امت کی رسپانسبلٹی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمائندہ بن کے اس دنیا میں آئے اور پوری انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچایا، جو اپنے زمانے تک وہ پہنچا سکتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام کے بعد آپ کی امت نے اس کام کو آگے لے کے چلنا ہے، کیونکہ قیامت تک کوئی پیغمبر نہیں آنا۔ تو نبی علیہ السلام نے شہادت علی الناس کی اپنے زمانے کے لوگوں پر، اور پھر آپ علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ باقی لوگوں پر شہادت علی الناس کرے گی، یعنی اللہ کی گواہی دے گی، اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے گی، اور پھر الٹیمیٹلی اس کا انجام قیامت والے دن نکلنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام کو بلائے گا، اور وہ اپنی امت کے حق میں یا امت کے خلاف گواہی دیں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ میں نے تو اپنا پیغام پہنچایا تھا، ان لوگوں نے اس کو فالو نہیں کیا، یا انہوں نے آگے پیغام نہیں پہنچایا۔ تو قیامت کے دن کی جو گواہی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کا ذکر اس آیت مبارکہ میں آ رہا ہے۔ چونکہ یہ کریٹیکل آیت ہے اور یہ ٹاپک قرآن حکیم میں درجنوں مقامات کے اوپر ڈسکس ہوا ہے، لہٰذا میں اس پہ تھوڑی تفصیلی گفتگو کروں گا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 41 پہ پہلے ہم اس آیت کو کور کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اس وقت کیا حال ہوگا، وہ وقت کیسا ہوگا جب کہ ہم لائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھا کر، یعنی اس امت کے پیغمبر کو. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو ان پر گواہ بنا کر اٹھائیں گے، اپنے امتیوں کے اوپر، اپنے زمانے کے لوگوں پر. اب یہ گواہی یہ ہوگی کہ میں نے تو پیغام پہنچا دیا تھا، انہوں نے عمل نہیں کیا، یا جنہوں نے عمل کیا ان تک پہنچانا تو میری ذمہ داری تھی، انہوں نے آگے نہیں پہنچایا. دونوں اعتبار سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو پیغمبر گزر چکے انہوں نے اپنی امتوں کے حق میں یا ان کے خلاف گواہی دینی ہے. تو ظاہر ہے یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے، کیونکہ اس کے اگینسٹ پھر فیصلہ ہونے والا ہے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو وہ عدالت لگنی ہے، جس کا جج خود ہے اللہ، اس کے سامنے گواہ کی حیثیت سے وقت کے پیغمبر پیش ہوں گے، یا پیغمبر کے ماننے والے وہ لوگ جنہوں نے شہادت علی الناس کی تھی پیغمبر کے جانے کے بعد. تو اللہ پھر بدلہ دلوائے گا مخالفین کے اگینسٹ ان لوگوں کو. تو اس ٹاپک کو کہا جاتا ہے شہادت علی الناس، جو وقت کے پیغمبر نے کی یا ان کے ماننے والوں نے اپنے باقی لوگوں تک پہنچائی، امت کے لوگوں تک انہوں نے عمل کیا یا نہیں کیا، سارے اعتبار سے یہ شہادت والا معاملہ ہونا ہے. تو امام جو قیامت کے دن ہوگا وہ وقت کا پیغمبر ہوگا، اور پھر اس کے بعد ان کے بہاف کے اوپر ان کے بعد جتنے لوگ ہیں اپنے اپنے دائرہ کار میں جہاں تک انہوں نے بات پہنچائی ہے ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. اس ٹرم کو ہم کہتے ہیں شہادت علی الناس. ظاہر اس کا پھر انجام کیا ہونے والا ہے وہ اس کے ساتھ ہی اگلی آیت میں ہے. یومئذ یود الذین کفروا، اس دن پھر جو انکار کرنے والے لوگ ہیں، وعصوا الرسول، اور رسول اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ، اس میں مسلمان بھی شامل ہیں اور کافر بھی. پچھلے دنوں بھی میری ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے جس کا عنوان تھا کافر ورسز مسلم کافر. کافر تو کافر ہے، مسلم بھی کافر ہو سکتا ہے اپنے عمل میں، عقیدے میں مسلمان ہو لیکن عملاً کافر ہو. تو یہاں پہ اللہ نے دونوں چیزوں کا ذکر کیا کہ رسول کا انکار کرنے والے اور ان کی نافرمانی کرنے والے. نافرمانی کرنے والوں میں صرف کفار تو نہیں ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس دن وہ تمنا کریں گے لو تسوا بہم الارض، کاش ان کو زمین میں دبا دیا جائے اور زمین برابر کر دی جائے، جان چھوٹ جائے، انہیں زندہ ہو کر جواب ہی نہ دینا پڑے. اللہم لا تجعلنا منہم، آمین. ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور پھر وہ اللہ سے کوئی اپنی بات چھپا بھی نہیں سکیں گے. دنیا کی عدالت کو تو آپ دھوکہ دے سکتے ہیں، دنیا میں تو آپ وقت کے پیغمبر کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں اپنی چکنی چپڑی باتوں سے. سورہ توبہ کا ٹاپک یہی ہے کہ نبی آپ کو آگے بہانے کر رہے ہیں، آپ ان سے راضی بھی ہو جائیں. اللہ کو تو یہ دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ کو تو پتہ ہے ان کے دل کا حال کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا کوئی پھر چھپا نہیں سکے گا. یعنی یہ سارے لولے لنگڑے لیم ایکسکیوزز بہانے یہ دنیا میں چلیں گے، اللہ کی بارگاہ میں کسی کا کوئی بہانہ قبول نہیں ہوگا. وقت کے پیغمبر کا جنہوں نے انکار کیا یا مان تو لیا لیکن ان کی نہیں مانی، رسول کو مانا لیکن رسول کی نہیں مانی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت والے دن ان کے خلاف گواہی دیں گے. اب اس کو بعض لوگوں نے اس چکر میں لے لیا کہ جی وہ قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کے نامہ اعمال سے چونکہ وقت کا پیغمبر واقف ہے لہٰذا وہ تبھی تو گواہی دے گا، اور اس سے پھر انہوں نے حاضر و ناظر کا ایک عقیدہ گھڑ لیا کہ جی آج بھی ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، آپ علیہ السلام کی قبر مبارک میں ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں. نعوذ باللہ، یہ عقیدہ لوگوں نے گھڑ لیا. یہ عقیدہ دیوبند کے ہاں بھی پایا جاتا ہے، بریلویوں کے ہاں بھی. اہل حدیث اس معاملے میں کافی حد تک ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام اپنے زمانے کے بھی سارے لوگوں کے اعمال سے واقف نہیں تھے، کیونکہ قرآن میں کئی جگہ یہ بات آئی ہے کہ اے نبی آپ کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ کو تو نہیں دے سکتے.
سورہ توبہ کے اندر یہ ٹاپک ڈسکس ہوا ہے. اور پھر آپ دیکھیں علم الغیب کے حوالے سے اگر میں ڈسکشن کروں تو بڑا لمبا ٹاپک ہے, آپ میری ویڈیو دیکھ لیجئے گا, اس میں میں نے کئی ایک آیات قرآن سے پیش کی ہیں کہ نبی کا علم الغیب یہ ہوتا ہے جو اللہ ان کو بتاتا ہے, بس اس سے بڑھ کر نہیں ہوتا, اور اللہ نہ بتائے تو نہیں ہوتا. یہ چونکہ آج علم الغیب ٹاپک نہیں ہے, میں اس کو ڈسکس نہیں کرتا. مسئلہ نمبر 6A اور 6B دیکھ لیں, اور حاضر و ناظر کے عقیدے پہ مسئلہ نمبر 7 میرا دیکھ لیں, ڈیٹیل کے ساتھ 1.5-2 گھنٹے کی وہ ویڈیوز ہیں. میں نے جو یہ جھوٹے قسم کے دلائل اپنی زوم میں انہیں سچا سمجھ کے پیش کرتے ہیں, ایک ایک چیز کے اوپر میں نے ڈسکشن کی ہے. آج میں اس کو نہیں چھیڑوں گا. بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقت کا پیغمبر گواہی دے گا اپنی امت کے خلاف. اسی کانٹیکسٹ میں یہ جو آیت آئی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ, وہ کیا وقت ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے اور نبی علیہ السلام کو اپنی امت کے خلاف گواہی دینے کے لیے اٹھائیں گے. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ممبر پر تشریف فرما تھے تو آپ نے مجھے آواز دے کر اپنے پاس بلایا اور کہا, عبداللہ میرے قریب آؤ اور مجھے قرآن سناؤ. تو انہوں نے عرض کیا, اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے, میں آپ کو قرآن سناؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے دوسروں سے سن کر لطف آتا ہے. تو نبی علیہ السلام ممبر پہ تھے, عبداللہ ابن مسعود نیچے بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کر دی. اور جب اس آیت پہ پہنچے نا, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, تو نبی علیہ السلام نے کہا, عبداللہ بس کرو, عبداللہ بس کرو, عبداللہ بس کرو. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے حضور کی طرف دیکھا تو آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے, آپ کی داڑھی بھی تر ہو چکی تھی, یعنی آپ کو یہ غم تھا کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑنی ہے. نبی بڑے رقیق القلب ہوتے ہیں, ان کی کبھی خواہش یہ نہیں ہوتی کہ ان کی امت میں سے کوئی ایک بھی جہنم میں چلا جائے. تو نبی علیہ السلام آپ دیکھیں آپ کے اندر انتقام کا جذبہ نہیں ہے, حالانکہ تو خوشی کا مقام ہے کہ آپ کو قیامت والے دن اپنے دشمنوں کے اگینسٹ گواہی دینی ہوگی اور اس کے اگینسٹ ان کو سزا ملے گی. ہم لوگ ہوں تو اس بات پہ خوش ہوں, اور نبی علیہ السلام اس پہ غمگین ہو رہے ہیں کہ ایسا وقت بھی آنا ہے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی ہے, یعنی یہ بدبختی پہ تلے ہوئے لوگ جہنم میں جا رہے ہوں گے. جو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ پتنگوں کی طرح آگ پہ گرتے ہو اور میں تمہارے کمر بند سے پکڑ پکڑ کے تمہیں آگ سے دور لے کے جاتا ہوں. یعنی تمہاری تو پوری کوشش ہے کہ تم آگ پہ جا کے گر جاؤ, لیکن میں تمہیں پکڑ پکڑ کر جنت کے راستے کی طرف لے کے جا رہا ہوں, جہنم کی آگ سے دور لے کے جا رہا ہوں. لیکن اس کے باوجود کہ آپ نے سارا پیغام بھی پہنچا دیا, آپ اتنے غمگین ہیں کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی قیامت والے دن. ایسا وقت بھی آنا ہے. امت بے فکر بیٹھی ہوئی ہے, امت کہہ رہی ہے کچھ بھی نہیں ہوگا. جس طرح میرے بھائیوں